ढांचे पर रगे चढ़ी, पट्टे बने, गोश्त चढ़ा और फिर उन पर खाल और बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ अपना सर और कान उठाए आवाजें निकालता खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान और मैं हूँ नोमान। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो है हज़रत उज़ैर का वाक़या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे नबी जो 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? 100 सालों बाद जब वो मौत की नींद से उठे तो उन्होंने क्या देखा? एक ऐसा मुआजिज़ा जो अहले ईमान के लिए इबरत से भरा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक थे। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरूखा था। आपका ज़माना बनी इसराइल की क़ैद बाबुल से रिहाई के बाद का यानी 6ठी सदी क़बल मसीह का ज़माना है। आप अलैहिस्सलाम को फ़ल्कियात का इल्म था और शरीयत मौसूई के आलिम भी थे। यही वजह थी कि आप लोगों में बड़ी कद्र व मंजिलत की नज़र से देखे जाते थे। आप बड़े नेक और खुदा परस्त इंसान थे। तौरेत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा एज़रा मौजूद है, लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता ये पता चलता है कि 458 क़बल मसीह में जब ईरान के बादशाह अरतख़श्ता अव्वल ने यहूदी कैदियों को रिहा किया तो हज़रत उज़ैर उन आज़ाद कैदियों के सरबराह की हैसियत से यरूशलेम आए। यरूशलेम पहुंचकर आपने हैकल सुलेमानी में बाकायदा इबादत की तरवीज की और दीगर मजहबी रसूमात को फिर से नाफिज किया और यरूशलेम शहर में बहुत सारे तामीरी काम करवाए। इस काम में शहनशाह ईरान दारा ने आपकी बहुत मदद की। उस ज़माने में तौरेत का कोई हाफिज ज़िंदा न था और ना ही तौरेत का कोई नुस्खा मौजूद था। लिहाजा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। उन्होंने इसराइलियों को जमा किया। चूँकि आपने बचपन ही में तौरेत हिफ्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन की तरफ निकले। वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे थे। एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूदा प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप थोड़ी देर के लिए लेट गए। नज़रें इमारत के वीरान छत की तरफ उठी तो देखा कि यह इमारत अपने अरशे पर खड़ी है और उसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे उनको मौत के बाद ज़िंदा फरमाएगा। आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको ज़िंदा ना फरमाएगा, बल्कि इसकी तरीक़ व कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत जिब्राईल को उनके पास भेजा, जिन्होंने हज़रत उज़ैर की रूह कब्ज़ कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात व हादसात रोनुमा हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद होकर पुर रौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप ज़िंदा होकर बैठ गए तो फरिश्तों ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप दिन के शुरू में आराम फरमाए हुए थे और उस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप 100 बरस तक इसी हालत में रहे हैं। आप अपने खाने पानी को देखिए जो बदला तक नहीं। जब हज़रत उज़ैर ने अपने खाने की तरफ नज़र डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में थी।
پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی توریت کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں توریت کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڈھا کھود کر توریت نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری توریت خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا بے شک موسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری توریت بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر سے محبت و عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی نفی اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے
اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا۔ یہ واقعہ تو قسم سے اس میں تو کہتے ہیں کہ اندر سے ہی نا انسان کا جو ایمان ہوتا ہے اس کا لیول ہی کچھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور قسم خدا کی سنا تو تھا یہ واقعہ پہلے بھی، یعنی کہ لوگوں کی زبانی سنتے رہتے کہ اس طرح کوئی واقعہ تھا۔ آج پہلی دفعہ پورا واقعہ سنا ہے ہم نے، تو بہت مزہ آیا یار۔ اس میں تو کافی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اسلام کے ریلیٹڈ، بہت مجھے مزہ آیا یار اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ عمر تو بتا تجھے کیسا لگا؟ بڑی مزے کی ویڈیو تھی قسم سے، کہتے نہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج ہماری یہ ویڈیو۔ تو کل آپ لوگ سے دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تو میرا نمبر کی طرف سے اللہ حافظ۔